اگر آپ چاہتے ہیں اگست کے مہینے میں بند دروازے کھل جائیں، شکر گزاری آپ کی کامیابیوں کا حتمی نتیجہ نہیں بلکہ یہ خود کامیابی کا ایک اہم دروازہ ہے۔ ایمان خدا کی وفاداری پر ایک زبردست گواہی ہے۔ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت میں زور آور ہو جاتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک، چونکہ آج کا ڈے ہمارا جو ہے وہ تھینکس گیونگ رہتا ہے، گریٹیٹیوڈ ڈے ہے، تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے، شکر گزاری کے تعلق سے۔ ٹھیک ہے جی، تو فٹافٹ سے مجھے آنسر دیں، آپ کے لیے شکر گزاری کیا ہے؟ ہارون ادھر بیٹھ جائیں، نہیں وہ سامنے بیٹھے ادھر۔ شکر گزاری آپ کی نظر میں کیا ہے، تاکہ ہم بات آگے بڑھا سکیں۔ پیچھے سے اگر کوئی بھائی مجھے جواب دے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہنوں کو تو آتا ہی ہوگا۔ جی بھائی صابر پلیز۔ خدا کی سب نعمتوں کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اچھا، مجھے اس میں ایک چیز کا ایڈیشن چاہیے ہے، وہ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، خدا کی سب نعمتوں کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے۔ یہ بڑا کمال سا ورڈ ہو گیا، لفظوں پر غور کرنا ہے۔ اچھا، اور آئیں پلیز، ہو گیا جی، پلیز جلدی سے، کیونکہ ہم نے ٹائم شارٹ ہے، اگر زیادہ رہنا چاہتے ہیں باہر تو زیادہ ٹائم چاہیے۔ انم، احسان مند، اوکے، اگین ایک ٹرکی سا آنسر ہے، اس کے آگے اور پیچھے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوکے نیکسٹ۔ آسان مند، ہاں یہ جملہ اب ٹھیک ہو گیا، جو کچھ خدا نے کیا اس کے احسان مند ہونا شکر گزاری ہے۔ چلے یہاں پہ ہم اس کو فل سٹاپ کر دیتے ہیں، ایک اچھا جملہ مل گیا۔ ہماری جو کرسچن لائف ہے اس میں شکر گزاری کنسیڈر کیا جاتا ہے اس بات کو، جب کچھ ہماری زندگی میں رونما ہو جاتا ہے تو ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ پادری صاحب شکر گزاری کروانی ہے، کیوں؟ خدا نے فلاں فلاں کام ہماری زندگی میں کیا ہے۔ اوکے جی، میں حاضر، ضرور کرتے ہیں، آ رہے ہیں۔ کبھی بھی نیور ایور مجھے کال نہیں آئی پادری صاحب آئیں شکر گزاری کرنی ہے، کیوں؟ خدا زندگی میں کام کرنے جا رہا ہے۔ پادری صاحب شکر گزاری کرنی ہے کیونکہ ہم امید میں قائم ہیں، ہم امید سے حاملہ ہیں، خدا ایک بڑا کام میرے گھر آنے کے لیے، میری زندگی کے لیے کرنے والا ہے۔ یہ فون کال نہیں آتی۔ ہاں، ہم احسان کا بدلہ ضرور اتارتے ہیں، خدا نے بڑا کام کیتا سی کہنا چلو شکر گزاری کر دیو۔ اور بعض اوقات تو ایسی کالز بھی آتی ہیں، ایسا بھی کالز میں لازمی نہیں کہ فون ہی ہوتا ہے، کوئی مینوں کہہ بھی دینا ہے کہ وہ اے بھی ہویا سی، او بھی ہویا سی، او بھی ہویا سی، تو بڑیاں شکر گزاریاں رکھیاں سن تے نہ بس ہن اسی سوچیا کر ہی لئیے، ہے نا؟ تو شکر گزاری یہ نہیں ہے۔ آمین۔ اگر آپ اس پہ غور کریں، جو ٹاپک آج میں نے اس کے لیے رکھا ہے وہ ہے شکر گزاری، بولیں بند دروازے، بڑا کام کریٹیکل جے، شکر گزاری جندرا نہیں جے، چابی جے۔ شکر گزاری پہلے دا کام ہے، بعد دا نہیں، اس لیے ہم نے ماں کے پہلے دن پہ رکھی۔ اپنے فصل کے، اپنی کھیت کے پہلے پھلوں سے خداوند کو آنر کریں، یہ ہے شکر گزاری۔ آگے کیا لکھا ہے؟ گریٹیٹیوڈ
the key that unlock its doors. اگر آپ چاہتے ہیں اگست کے مہینے میں بند دروازے کھل جائیں تو چابی لگانا ہوگی. ہاں جی کھولنے ہیں. کون کون سمجھتا ہے کہ زندگی میں دروازے بند ہیں؟ اسٹرگل پوری ہے, محنت پوری ہو رہی ہے, دروازہ بند ہے. ہاتھ دکھائیں مجھے. انا فیل آ رہی ہے؟ چابی نہیں یوز کر رہے, چابی کا پرابلم ہے. ایک دو کوٹیشنز ہیں جو اس کو تیار کرتے ہوئے میں نے لکھی, اور اس کوٹیشن کی بیس پہ میرا سرمن ہے. پڑھیں ذرا اس کو. یہ کلاسی سی سٹیٹمنٹ ہے جو خدا نے, روح القدس نے مجھ سے بخشی, اور پھر میں نے اس کو ایز کوٹیشن لگا دیا کل رات میں ہی فیس بک پہ. پڑھیں ذرا میرے ساتھ پلیز. کیا ہے؟ شکر گزاری درد اور مشکلات کی سلگتی آگ سے اٹھنے والے خوشبودار دھوئیں کا. کاش یہ آپ کی زندگیوں میں بھی ویسے کھل جائے جنج مینوں ملی. آگ کے اوپر سے جو دھواں اٹھ رہا ہے, شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ خدا نے میری زندگی سے سارے دکھ, سارے مصائب ختم کر دیے, سب سوکھا ہو گیا تو میں خداوند کی شکر گزاری کروں. نہیں, شکر گزاری یہ ہے دکھ ہیں, مصائب ہیں, مشکلات ہیں, بیماری ہے, حالات ناگفتہ بے ہیں, اور ان کے پسنے میں اس چکی کے اندر جو میرے اندر سے کراہ اٹھتی ہے, اس میں حمد کے الفاظ ہیں, اس میں ستائش بھری ہوئی ہے. وہ دھوئیں کی مانند ہے جو باخور سے اٹھتا ہے اور آسمانوں کو چھوتا ہے. اور جب آپ کی مشکلات, آپ کی پریشانیوں, آپ کے درد میں سے یہ خوشبودار دھواں اٹھے گا, یہ آسمانوں کے دریچوں کو کھول دے گا اور آپ کی زندگی کے اندر برکتیں جاری ہو جائیں گی. یہ ہے unlocking the doors. Hallelujah. تو شکر گزاری بعد اللہ کام میں کہ پہلے؟ اچھا, اس کی ایکسپلینیشنز ایک دو چیزیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں اسٹیٹمنٹ انگلش کے اندر پڑھ دیتا ہوں جو کل ایک سے دوسری سے تیسری پاکرو میرے ساتھ بات کر رہا تھا. میں اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. Gratitude isn't the finish line of success. شکر گزاری اپنی جیت کو جب دوڑ میں دوڑتا ہے کوئی تو وہ جیتتا کیسے ہے؟ ایک ریبن ہوتا ہے اور اس کو جا کے ٹچ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جیت جاتا ہے. تو یہ یہاں پر کہہ رہا ہے gratitude isn't the finish line of success. کامیابی کی لائن کو چھونا, ہاں جی, شکر گزاری نہیں ہے. جتنا تسی دوڑ واسطے پہلا قدم لیا سی نا, آگے کہتا ہے but the key that unlock its door. کامیابی کے اس دروازے کو کھولنے کی کنجی ہے. جتنا تسی دوڑن لی پہلا قدم لیا ہے تو تسی پوزیشن بنائی ہے, تب شکر کریں. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں, تو میرے آگے آگے دوڑنے کو ہے اور تو میرے راہوں کو تیار کرے گا, اور تو مجھے ہمت اور طاقت دے گا, جرت دے گا, میری ٹانگوں کو مضبوط کرے گا, عقابوں کا سا زور بخش دے گا, میں اپنے فنش لائن کو پکڑوں گا. یہ شکر گزاری ہے. ہاللیلویہ. سو ڈفرنٹ ہے. شکر گزاری آپ کی کامیابیوں کا, اس کی ٹرانسلیشن دے رہا ہوں, شکر گزاری آپ کی کامیابیوں کا حتمی نتیجہ نہیں, بلکہ یہ خود کامیابی کا ایک اہم دروازہ ہے. آمین. ایک اور اس کی ٹرانسلیشن یہ بن سکتے ہے, شکر گزاری صرف کامیابی کے بعد کا عمل نہیں, بلکہ یہ کامیابی کی بنیاد ہے. بولیے, شکر گزاری کامیابی کی بنیاد ہے.
آئیے سرمن کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سنٹینس آپ نے یاد رکھنا ہے, تکالیف کی آگ سے اٹھنے والی شکر گزاری کی خوشبو. آمین. ہماری لائف میں شکر گزاری کو ہم صرف اچھی چیزوں سے لینے سے, ریسیونگ سے, بلیسنگز کے ساتھ, خدا ان تیرا شکر کہ تو نے مجھے برکتوں سے بھرا ہے, خدا ان تیرا شکر کہ میں خالی ہوں. دو سنٹینس الگ ہیں. خدا ان تیرا شکر کہ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے. خدا ان تیری تعریف ہو, آج کس بھوک کے لیے میرے گھر میں خوراک نہیں ہے, تیری تعریف ہو. فرق ہے. لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے, اور وہ ہے رویہ, ایٹیٹیوڈ. کہ ایک شخص ہے جس کا رویہ ایسا ہے کہ وہ خالی سے بھی خدا ان کی تعریف کرنا جانتا ہے. تو شکر گزاری, جملے کو دھیان سے سنیے گا, شکر گزاری آپ کی برکتوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. میں نے کیا بولا؟ شکر گزاری آپ کے ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہاللیلویا. برکت کے ساتھ. کھیتوں میں پھل, کھیتوں کی پیداوار ہو نہ ہو, انگور کی تاک میں پھل لگے نہ لگے, زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے, مویشی نہ رہیں, جو کچھ بھی ہو, میں اپنے خداوند میں خوش رہوں گا. This is a gratitude attitude. Hallelujah. یہ ہے شکر گزاری. اور یہ کیا ہے, سمجھیں اس کو. کیوں کہتا ہوں ایمان؟ کھیتوں میں حاصل ہے نہیں ہے, انگور کا پھل ہے نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے یار, مویشی کس کے اندر ہوتے ہیں؟ طویلوں میں مویشی ہیں نہیں ہیں, پاکٹ ایمٹی ہے, ہوتی رہے. میرا ایمان یہ ہے, میرا پالنے والا زندہ ہے, مجھے دیکھتا ہے, وہ وقت پر میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. ہاللیلویا. یہ ایمان کے ساتھ نتی ہے, ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے شکر گزاری. تو شکر گزاری برکت کے رزلٹس کو نہیں کہتے. شکر گزاری ایمان, یہ وہی ہے, یہ وہی ہے جو دینا میں جڑا ہو. دیا کرو تو تمہیں بھی, تو دیا کرو سے مراد صرف پیسے کی بات نہیں ہو رہی. شکر گزاری دیا کرو, تمہیں برکتیں ملتی چلی جائیں گی. وہی فارمولہ ہے, لاؤ مجھے آزماؤ, ہے نا. سیم سینٹینس, سیم جگہ پر ہم کھڑے ہیں. دینا جرت ہے, اور یہ جرت ایمان دیتا ہے ہمیں. یہ ایمان سے آتی ہے, ورنہ جیب چ پیسے جانے تکلیف کی بات ہے. لیکن جب ایمان ہے, میں آج صبح ایک بھائی ہیں ہمارے چرچ کے, تو میں ان کے لیے سوچ رہا تھا, جب میں اس ابھی آ رہا تھا چرچ کی طرف آ رہے, تو میرے مائنڈ میں چل رہا تھا کہ ان کو کہنا ہے کہ کری خدا تے بھروسہ کر کے تے اپنی محنت تو نکل کے ویکھو, اپنے منہ بول کے ویکھو کہ میری محنت نہیں, میرا خدا مینوں پالدا ہے. ایک کری بول کے تے ویکھو, اور اگر وہ پالنے کی جرت رکھتا ہے, وہ قادر ہے, وہ قادر مطلق ہے, تو وہ پال لے گا. آپ کو گھر بیٹھے بھی پال لے گا. آمین. اچھا جی, فتح مندی کی کنجی, سکسیس کی کنجی, بند دروازوں کو کھولنے کی کنجی. تو اس کے لیے چند ایک جملے اور پھر آگے نکلتے ہیں. شکر گزاری صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک طاقتور ہتھیار ہے. بولیے, شکر گزاری ایک طاقتور ہتھیار ہے. طاقتور ہتھیار. کتنے مرلے کا گھر چاہیے؟ سوچ لیں. ہاں, کچھ کہتے ہیں 2 مرلے بھی لب جانتے بڑے نے, میں کہنا نہیں 2 کنال تے ہونا چاہیے.
کیونکہ میرا خدا بہت بڑا ہے یار، 2 مرلے والا خدا نہیں ہے. تو پھر مجھے خدا کی آنر بھی 2 کنال والی کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرا خدا مجھے 2 کنال کا گھر دے سکتا ہے؟ آپ کو میری پوزیشن سے لگ رہا ہوگا دیکھو ہونے نے جڑا گلاں کرتا پیا. اچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو خدا 2 کنال کا گھر دے سکتا ہے؟ لالچی پروسا. اچھا اوکے، بھائی صاحب کہتے ہیں 4 کنال، خدا 8 کنال بھی دے سکتا ہے. آمین. خدا اپنے لوگوں کو اس ملک کے ہر بڑے شہر میں گھر دے سکتا ہے. آمین. لیکن ہمارا مسئلہ ان گھروں کا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارا فوکس ایک ایسے گھر پر لگا ہوا ہے جو خداوند یسوع مسیح خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے. آمین. اور اس کے لیے وہ ہمیں پریئر کے لیے کہا جاتا ہے. تو بعض اوقات مجھے ایسا بھی ملتا ہے، تسی کی ویکھیا؟ میریاں تو اکھاں بند سی، دعا کر رہے تھے میں کی ویکھنا سی. تسی تانوں خدا نے بعد چوں کی کیا؟ میں تے خود خدا نو کہہ گیا خداوند رحم کر دے دیتے نا. لوگ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی گل دس دو، کچھ ہو جائے، اور اسی سے یہ پروفیسیز شروع ہو گئی. آل دو یہ پاورفل گفٹ ہے نبوت اور ایکٹیو گفٹ ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آنے والے سالوں میں خدا آپ کو سرفراز کر رہا ہے، تو واٹ کر رہا ہے؟ آپ خدا کے ساتھ چلتے جائیں، کر دے گا، ہے نا. کوئی اسپیسیفک ٹائم، کوئی اسپیسیفک چیز ہو تو پھر چلیں. اوکے خیر میرا ٹاپک نہیں ہے، وہ وہاں پہ آ گیا. تو اہمیت ادھر ادھر یہ چیزیں پیچھے. خدا میں ایمان میں مضبوط رہیں، بھروسہ رکھیں اور خداوند میں ڈٹے رہیں. تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے اس بدرو کو نکالا، اس نے ان کے اوپر الزام لگوایا، ان کو پکڑا گیا، ان کو کوڑے لگوائے گئے، ان کے اوپر مقدمہ ہو گیا، اور اب یہ بلاسفیمی کے اندر بند ہیں، کال کوٹری کے اندر ہیں، پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں، بدن سے خون بہہ رہا ہے، تن پر کپڑے نہیں ہیں، آدھی رات کا وقت ہو گیا ہے، اور یہ کیا لکھا ہے؟ شکر گزاری، درد اور مشکلات کی سلگتی آگ سے اٹھنے والے خوشبودار دھوئیں کا نام ہے. وہ جب پین تھی، وہ جب مصیبت تھی، وہ جب تکلیف تھی، تو ان کی اس تکلیف کی آگ میں سے دھواں اٹھنا شروع ہوا جو باخور کی مانند خدا تک پہنچا. ان کی حمد، ان کی ستائش، ان کی دعا آسمان کے دریچوں کو کھول دیتی ہے اور خدا تک ان کی آواز پہنچتی ہے. اور جب خدا تک ان کی آواز پہنچی تو لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، قید خانہ دی بنیاد ہل گئی اور دروازے کھل گئے. اینا نہیں، دروازے کھل گئے اور سب قیدی آزاد ہو گئے. ہاللیلویا. ایک بڑی سادہ اور بڑی سالڈ ایویڈنس ہے. انہوں نے کی کیتا؟ خداوند ساڈے اج تالے کھول تے اسی شکر گزاری کران گے تیری، کل جاندیاں ہی دیگ پکانی ہے. پترس کو میسج کر دیا دیگ چاڑ دیو، خدا کام کرے گا، دعا کر. نہیں، شکر گزاری ہوئی، تالے کھل گئے. آمین. اس کے اوپر زیادہ میں بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ اس کو جانتے ہیں. تکلیف میں شکر گزاری کیوں خدا کو خوش کرتی ہے؟ جب ہم ہر چیز، ہر حال کے باوجود شکر گزاری کا رویہ اپناتے ہیں، تو میں نے بولا دراصل یہ خدا پر ایمان کا اظہار ہے. ایمان کیا؟ کنیکشن خدا کے ساتھ. قید خانہ ہے، بیڑیاں ہیں، پریشانی ہے، بدبو ہے، سردی ہے، تکلیف ہے، لیکن ایمان کا کنیکشن مضبوط ہے. تو خدا ان کی زندگی کے اندر کیا کر رہا ہے؟
خدا اپنے کام کو جاری کرتا ہے. نمبر 1, یہ خدا کی حاکمیت پر ہمارے بھروسے کو ظاہر کرتا ہے. شکر گزاری کیا ہے؟ خدا کی حاکمیت، اس کے پالنے کی قدرت، اس کے قادر مطلق ہونے پر، اس کے آل مائٹی ہونے، ایل شیڈائے ہونے پر. خدا کی محبت کیا ہے؟ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اور آپ نے ایمان رکھ لیا اور اب خدا اس محبت کو ہماری زندگی کے اندر ثابت کرے گا. وہ اپنے نام کی خاطر. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کہنا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. ایک کدو گیا انہیں بادشاہ بنن تو بعد. داؤد کب کہہ رہا ہے؟ بادشاہ بننے سے کے بعد حکومت میں کھڑا ہو گیا جب فتوحات آ گئیں؟ نہیں، جب وہ بھیڑیں چرا رہا تھا کہتا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ اپنے نام کی خاطر میرے لیے سب کام کر دے گا. ہیلیلویا. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ خداوند کبھی نہیں چھوڑے گا. تو جو محنت کو سمجھتے ہیں کہ میں محنت کروں گا تے ارننگ آنی، جو یہ سوچ رہے ہیں اس ماہ کے ٹارگٹس میری وجہ سے اچیو ہونے ہیں، جو یہ سوچ رہے ہیں اگر میں نہیں ہوں گا تو میرا خاندان کدھر جائے گا، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نہیں، پالنہار کوئی اور ہے. وعدہ کوئی اور کر رہا ہے. وہ تجھے سنبھال لے، وہ تیری نسلوں کو سنبھال لے گا. اس کے ساتھ چل کر دیکھیے. ایمان خدا کی وفاداری پر ایک زبردست گواہی ہے. ایمان خدا کی وفاداری پر ایک زبردست گواہی ہے. سکپ کرتے ہوئے آگے نکلوں گا. نمبر 3 اور اس زمر میں میری یہ لاسٹ بات، شکر گزاری ہماری کمزوری میں، شکر گزاری ہماری کمزوری میں یا ہماری کمزوری کو خدا کی طاقت میں بدل دیتی ہے. سمجھیں؟ میں نکال نہیں رہا کیونکہ میں ادھر فوکسڈ ہوں، آپ اپنے پاس نکال لیں. 2 کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے، یا میں سنا دیتا ہوں، آپ اس کو صرف سن لیں. 2 کرنتھیوں 12واں باب 10ویں آیت کہتی ہے، اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں. کتنے دوبارہ بول رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے بولیے گا. پولوس کیا کہہ رہا ہے؟ مسیح کی خاطر کمزوری میں، اوے اونچی، کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں. اگے وہ کنکلوژن دینا، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت میں زور آور ہو جاتا ہوں. ہیلیلویا. تو میں نے کہا ہماری کمزوری کو خدا کی طاقت میں بدل دیتی ہے. کیا چیز؟ شکر گزار. ہماری کمی کو ہماری کثرت میں بدل دیتی ہے. کیا چیز؟ یقی. ہماری خالی پاکٹ کو بھری ہوئی میں تبدیل کر سکتی ہے. کیا چیز؟ خدا کے ساتھ انویسٹمنٹ. سمجھ رہے ہیں؟ شکر گزاری کیا لکھا ہے؟ پڑھیں. درد اور مشکلات کی سلگتی آگ سے اٹھنے والے خوشبودار کا نام ہے. آمین. لیکن آپ امیجن کر لیں، لکڑی اور بخور کی بات ہے. ہم اس کو السٹریٹ کرتے ہیں. ایک ماچس کی تیلی اور ایک وہ اگربتی دیکھی کبھی کسی؟ آپ ماچس کی تیلی جلائیں اور اگربتی جلائیں، جلدی کون سا بند ہوگا؟
ہاں بینیفٹ کس کا ہوگا؟ اگربتی کا. اگربتی جلتی بھی ہے، سلگتی بھی ہے، لیکن خوشبو چھوڑتی ہے اور دوسرے اس کی خوشبو سے بھر جاتے ہیں. یہ بخور ہے، دراصل بخور کی اگزامپل ہے. ایک لکڑی کو جلائیں گے، یہاں پر دھواں ہوگا، بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. ایک بخور کو جلائیں گے، وہ ایک خوبصورت سی بھینی بھینی خوشبو اس پورے کمرے کے اندر بھر دے گا. تکالیف، مصائب، مشکلات میں سے ہم نے گزرنا ہے. انسان جو عورت سے پیدا ہوا تھوڑے دنوں کا اور دکھ سے بھرا ہے، ڈیسائیڈڈ ہے. کوئی بادشاہ جس کے پاس سب کچھ تھا وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سکون چاہوں، کوئی مشکل کدی زندگی سے نہیں آئی. اس زمین پر سلیمان سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہوا. جتنی دولت اور جتنی شہرت اور جتنی عزت اس کے حصے میں آئی، کسی بادشاہ کے پاس نہیں آئی. اور وہ اپنی بزرگی میں کہتا ہے میں نے سب کچھ انجوائے کیا، بہترین لیا، لیکن کہتا ہے میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے. کہتا ہے دولت بھی پر لا کے اٹھ جاندی، یہ جوانی کسی کام نہیں آتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا. تو مصیبت رہے گی، مشکلات رہیں گی. ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے، ماچس آکو جل کے ختم ہونا ہے، لکڑی واکو جل کے دھواں کر کے دوجیاں نو سیاپا پا کے مکنا ہے، کہ باخور کی مانند خوشبو آسمان تک چھوڑیں گے. ہمارے ارد گرد بیٹھے بھی اس کی بھینی خوشبو سے لطف اندوز ہوں گے، اور آسمان کا خدا بھی خوش ہو جائے گا. جب آپ کے اندر سے شکر گزاری نکلتی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص بھی حیران ہوتا ہے. یار دے حال نہیں ہے، میں دی جاب دیکھتا ہوں، اس کے گھر کو دیکھتا، اس کے چہرے کی اسمائل، اس کی شادمانی کم نہیں ہوتی، کیا چکر ہے اس کے. آپ کا دشمن شیطان بھی پریشان ہو جاتا ہے، نہ تنگ کیتا ہے پھر بھی اس کے چہرے کی اسمائل ختم نہیں ہوتی ہے. یہ شکر گزار دلوں کا رزلٹ ہے. کبھی آپ نے یہ تلواروں بھالوں کو دیکھا ہے؟ گھر سبزی کٹ دیو چھری تے ویکھی ہونی ہے نا. چھری کی جگہ اگر ایک آپ کو لوہے کا راڑ دے دیا جائے، سبزی کٹ جائے گی؟ ہاں جی، بندہ تے کٹیا جا سکتا ہے، چھری نہیں، سبزی نہیں کٹی جا سکتی ہے نا. نہیں، اپنے بندے نہ سوچو، ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ کسی کو مارا جا سکتا ہے. اوکے گڈ، کچھ لوگ تو بڑا خوش ہوئے ہیں. اچھا واپس آئیں پلیز. ایک لوہے کے راڈ کو ایک یوزیبل ٹول بنانے کے لیے اس کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس کو کوٹا جائے گا ہتھوڑے سے، اور تب تک اس کو کوٹا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا جب تک وہ ایک شیپ، ایک آکار، ایک شکل نہیں لے لیتا. تو جے تھوڑیاں مشکلیں آ رہی نے، مصیبتیں آ رہی نے، تے اے نہ ویکھو کہ میں پھسیا پیا ہوں، اے خدا بس یہ دیکھیں خدا تجھے کیا شیپ دینے جا رہا ہے. خدا تیری شکل کو ایک نئی ترتیب اور ایک نیا احکار اور ایک نئی شکل دے گا، اور تو کارآمد ٹول ہو جائے گا. تو یوز لیس سا ٹکڑا نہیں بنا رہے گا. خدا تجھے خوبصورت تلوار بنانے جا رہا ہے. خدا تجھے ایسا شاہکار بنائے گا جو ہاتھ میں ہوگا اور ایک زبردست ٹول کی مانند ہوگا. کہ مشکلات آن گیاں، آمین. لیکن ان سے پہلے ہماری زبان پہ کیا آنا چاہیے سلیم صاحب؟ تو میں نے دسو کہ کنے بولنا ہے گھر جا کے بل، گروسری،
کرائے فیساں. ہیلو, آئیں ذرا اس کو چینج کرتے ہیں. آج ہم گھر جا کے بولیں گے خداوند تیری حمد ہو, خداوند اس مہینے کے لیے تیرا شکر ہو, خداوند یہ مہینہ میں زبردست طریقے سے انجوائے کرنے جا رہا ہوں, تو اس ماہ کے اندر اپنی قدرت کو میرے آگے آگے بھیجنے کو ہے. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں, اس ماہ میں تو نے میرے بچوں کو پہلے ہی محفوظ کر لیا ہے, بیماری نہیں آنے والی, حالات خراب نہیں ہونے والے, جیب سے پیسے ختم نہیں ہونے والے, جاب پر سرفرازی آ رہی ہے, کیونکہ خداوند تیری تعریف ہو, تو بزرگ ہے, تو زندہ ہے اور تو کر رہا ہے. تیرا کبھی بازو مجھے سنبھالے ہوئے ہے. میں تجھے آنر کرتا ہوں, میں تجھے آنر کرتا ہوں, میں تجھے جلال دیتا ہوں. ہیلیلویا. جنگ جیتنی ہے. 5-7 دی آواز آئی ہے. جنگ جیتنی ہے, دیوار گرانی ہے, 7 دن چکر لانا ہے اور پھر شاؤٹ کرنا ہے. یہ خدا کی اسٹریٹجی ہے. اینو سمجھنا پلیز. 6 دن خاموشی سے پوری قوم چکر لگائے گی. میں ایک سائڈ پہ بڑھ رہا ہوں, میں اس لیے چپ چاپ کے اوپر آ گیا ہوں. کلزم کے سامنے کیا کہا؟ چپ چاپ کھڑے رہو, خدا کی نجات کے کام دیکھو. یرو دے کے لے گیا تھے, خدا کی کہندا ہے چپ, آواز نہیں آنی چاہیے تھی, صرف چکر لگ. آواز آ رہی تھی لیکن دشمن کے فوجوں کی آواز آ رہی تھی, وہ آئے جے آئے جے آئے جے آئے جے, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ جہاں سے گزر رہے ہیں یہ فتوحات کرتے آ رہے ہیں, تو انہوں نے لگے آج ساڑھے تے چڑھائی کرن گے. لیکن دیکھا اوے ایتے گھومے نے تے چلے گئے نے. انہوں نے کہا پاگل ہو گئے پاگل ہو گئے پاگل ہو گئے. اگلے دن پتہ نہیں ہون کی ہے, پھر تیسرے دن ان کو پتا چل گیا نہیں آندے نے چلے جاندے نے. 6ویں دن بھی او ہسن ڈے سن, لیکن وہ چپ چپ خاموش. اور 7ویں دن چکر پورا ہوا, سنا پیچھے والی چکر پورا ہوا, اور سنا اور حمد اور ستائش جب بلند ہوئی کرنا بربت ساز بجے. تے کی لکھا ہے, اور پھر ساری قوم ایک آواز ہو کر چلائی, تے جڑے اتے دوبارہ تے ہنس رہے سن وہ دیواریں ان کے پاؤں کے نیچے قائم نہیں رہ پائیں, وہ زیر ہو گئیں. ہیلیلویا ہیلیلویا. تے فارمولا کی ہے چپ چاپ اور پھر شاؤٹ, خدا ان کی نجات کے کام دیکھنے. تے ذرا میں نے شاؤٹ دی آواز نہیں آ رہی. جنگ جیتنی ہے, اے فاتح ہونے, دیواریں گرنی ہیں. آئیے میرے ساتھ دوسرا تواریخ 20ویں باب کی طرف بڑھیے. نکال لیں اپنے پاس, کیونکہ میں بائبل سے پڑھوں گا, اس سے سوری ڈسپلے نہیں کر پاؤں گا. 20واں باب, صرف 4-5 آیات ہیں, اس میں سے آپ ڈیفرنٹ پڑھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں. اچھا, یہاں پر مسئلہ یہ ہے, یہوشفت یہودا کا بادشاہ ہے. ابھی ہم نے پیچھے 2 ٹیچنگز لیں, اس وقت کون بادشاہ تھا؟ حزقیہ. اور اب کون ہے؟ یہوشفت یہودا کا. ٹھیک ہے, اب پڑھیے دوسری آیت. تب چند لوگوں نے آ کر یہوشفت کو خبر دی کہ دریا کے پار آرام کی طرف سے ایک بڑا امبواہ تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے. سنیں ہیلو, باہر والے خاص طور پہ, ایک بڑا لشکر تیرے مقابلے کو آ رہا ہے. تیسری آیت, اور یہوشفت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا. ڈر ہے, حالات ڈرائیں گے, یہ نہیں میں کہتا کہ مینوں نہیں ڈراندے یا آپ کو نہیں ڈرائیں گے, آئیں گی, خوف آتا ہے, لیکن
اس خوف کو ہم نے طاقت میں بدلنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ڈر کر خداوند کا دل سے طالب ہو گیا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کی اسٹریٹجی. اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سب خداوند سے مدد مانگنے کو آئے. اب اس نے سارا کچھ کر لیا، پلان ہے. پڑھیے گا جا کر 20واں باب ضرور. 12ویں آیت پر آ جائیے. یہوشفت کہتا ہے اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبیاء کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے، لفظ کیا کہہ رہا؟ ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں. کدی کدی اکھاں میٹر تے لگی ہیں بجلی والے. آکاش پاپا کی طرف اشارہ کر رہا ہے باہر بیٹھا. نہیں انہیں ویسے ہی انج کیتا. میں ہے نا، آپ کو یاد ہے حزقیہ نے کام کیا اور اس نے سب کا دھیان خدا کی طرف لگا دیا. جے اکھاں خدا تے لگیاں رہن گیاں حالات نہیں ڈران گے. اور اگر آپ حالات کو دیکھتے رہیں گے خدا نظر نہیں آئے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کی گیتا نے کہتا ہے بڑے انبیاء کے مقابل جو ہم پر چڑھاتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں. سمپل از دیٹ. آگے پھر انہی میں سے ایک شخص پر خدا کا روح ظاہر آتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے. 17ویں آیت پر آ جائیں. تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا اے یہودا اور یروشلم. سنیے، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا. ہیلو، چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا. خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو، بلکہ ان کے مقابلہ کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے. ہیلیلویا. تو آج سے چپ ہو جائیں پلیز. اگر منہ کھلے گا تو حمد کے لیے کھلے گا. اے تسلی نہیں کھلے گا کہ کمیٹی نہیں دیتی گئی. اے تسلی نہیں ہوئے گا کہ بیل رہ گئے. ٹھیک ہے، ان باتوں کے لیے ہماری زبان نہیں. جب بھی کھلے گی حمد کے لیے کھلے گی. خداوند تو بزرگ، اور چھڑو جو ہو گیا، خداوند تو بھلا ہے، خدا تو یہ کر سکتا ہے. آگے آئیے، آگے آئیے. 21ویں آیت. اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا، یعنی مشورے سے مراد جب ان کے ساتھ ڈیسائیڈ ہو گیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا. اب اس کی اسٹریٹجی سوچئے، اب اس کا کام دیکھیے. ایک بڑا لشکر اس سے لڑنے کو آ رہا ہے اور یہوشفت کا پلان کیا ہے. یہوشفت کس طرح سے ان کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہے. اور نہیں کیا وڈے وڈے ہتھیار، توپاں، بھالے، سب کچھ کاٹ لو، تیار کرو، چمکاؤ، صفائی کرو. نہیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے کوائر کو بلایا. اس نے کہا ساز اپنے سر کر لو اور اب حمد کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ لشکر چڑھ آیا ہے. اب جنگ ہے اور ہمیں جیتنا ہے. اور ہم اپنے بھالے سے تو طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہمارے پاس فورس تو نہیں ہے، ہماری فوج تو اس قابل نہیں ہے، لیکن ہماری آوازیں اس قابل ہیں. اور جب ہم حمد کرنا شروع کریں گے اور جب ہم ساز آواز ملا کر خدا کے حضور نغمہ سرا ہوں گے تو خدا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے جنگ لڑے گا اور وہ ہمیں فاتح کر دے گا، غالب ہو جائیں گے. یہ فیصلہ ہو گیا، یہ مشورہ ہو گیا. اب اس نے بلا لیا. پڑھیے 21ویں آیت. اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ. بڑا کمال کلاسیکل ورڈ یوز ہوا ہے، حسن تقدس، پوری عقیدت کے ساتھ
पाकीज़गी के साथ खुदा की प्रस्तुश के लिए इकट्ठे हुए, गाया और उसने तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करे। और क्या कहना है, आगे लिखा है, और कहें खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। हालेलुया। तलवारां नहीं चाहिए, भाले नहीं चाहिए, फौजा नहीं चाहिए, हमें अपने रिसोर्सेज नहीं चाहिए, हमें अपनी इनकम नहीं चाहिए। हमें आवाजें बुलंद करके जब बोलना है तो कहना है खुदावंद की शुक्रगुजारी क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। और 22वीं आयत कहती है, जब वो गाते और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोई शहर के बशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़ आए थे, कमीन वालों को बैठा दिया। और कमीन वालों को बैठा दिया, जो इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो आता है घात लगाने वाले उनमें दाखिल हो गए। उन्हीं के अंदर से ऐसे लोग आ गए जिन बगावत हो गई और ये दो हिस्सों में बट गए, कोई अमून, बनी अमून और मुआब, और एक साइड पे कोई शहर। इन पर उन्होंने हमला कर दिया। काम की होया, बड़ी मेहनत की थी, क्या किया है शुक्रगुजारी। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। और आगे लिखा है, इसको पढ़िएगा जाकर, प्लीज जरूर पढ़िएगा। और 24वीं आयत, और जब यहूदा ने दीदबानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस अम्बुआ पर नजर की तो क्या देखा। कोई पढ़ेगा बुलंद आवाज से, आगे क्या लिखा, तो क्या देखा, उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई ना बचा। मैं बात कहने जा रहा हूं और अगर आप में से कोई उसको रिसीव करे तो बुलंद आवाज से आमीन बोलिएगा। यहां लिखा है कोई ना बचा। मैं आपको कहना चाहूंगा, हम्द से इस संडे, इस माह का आगाज करें और आप देखेंगे इस माह में कोई कर्ज नहीं बचेगा। हालात खुदा बदलने जा रहा है। रिसीव इट, हालेलुया। कोई नहीं बचेगा, एक एक चीज खुदा सेटल डाउन करेगा। आमीन। ते आखिरी गल 25वीं आयत कहता है, फिर यहूशफत और उसके लोग उनका माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो उनको ले जा ना पार के ले जा भी ना सके। और माले गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसे बटोरने में लगे रहे। हालेलुया। बटोरोगे, इकट्ठा करोगे, इतना होगा कि आप उठा नहीं पाएंगे। आगाज शुक्रगुजारी होगी। हालेलुया। जंग आप जीत चुके हैं, आगाज शुक्रगुजारी होगी। खुदावंद को ऑनर करना शुरू करें।